تو کس کم ظرف قسم کے دشمن سے ہم لوگ جا کے مذاکرات کریں؟ ایران کہتا ہے ہم جب مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں آپ اوپر سے بم برساتے ہیں. ہماری اگزامپل ہے پاکستان کی. پاکستان کو دہشت گردی میں کی جنگ میں آج تک دھکیلے رکھا امریکہ نے. ہمارے 70,000 80,000 فوجی اور سویلین شہید ہوئے. کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی دربار، کوئی مدرسہ، کوئی کچھ محفوظ نہیں. اور اس کے بعد جب ہم لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھتے تھے اپنے اوپوننٹس کے ساتھ، جیسی مذاکرات کامیاب ہونے لگتے تھے یہ ڈرون سٹرائک کر دیتے تھے، یا ہمارے لوگ شہید ہوتے تھے یا اوپوننٹ سائڈ کے بندے مارے جاتے تھے. وہ کہتے تھے تم لوگ اگر یوں ہی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے جناب ہم لڑیں گے، اور پھر خود کش دھماکے شروع ہو جاتے تھے. تو اس سے کون آشنا نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے جو کہ مسلط ہے دنیا پہ. اور انہوں نے معصوم بچیوں کے ساتھ جو جنسی درندگی کی ہے اس کو، ٹرمپ کی اس درندگی کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا، ایران پہ حملہ کر دیا، انہوں نے غزہ پہ حملہ کر دیا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے ایٹ سٹیک لگا دیا. قطر میں اور سعودیہ میں موساد کے ایجنٹس ملے آج کے پتہ چلا کہ آدھے حملے تو انہوں نے خود کیے تھے. صرف اڈوں پہ، امریکی اڈوں پہ حملے جو تھے وہ ایران نے کیے تھے. باقی تو جو عمارتوں پہ یا آئل ریفائنریز پہ تھے دیٹ واز ناٹ ایران بیہائنڈ اٹ، دیٹ واز موساد. تو اپنی چند جو کارنامے ان لوگوں نے سر انجام دیے تھے، جو حرکتیں انہوں نے چند چاڑی تھیں، ان کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو آگ میں دھکیل رہے ہیں. یہی ماضی میں امریکی صدور کے دور میں کرپشن کے سکینڈلز کو بچانے کے لیے یہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں عراق سے جنگ چھیڑ دیا کرتے تھے. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی تھیں، پورا خطہ اس کا امن تباہ ہوتا تھا، اور یہ ان کی حکومتیں بچ جاتی تھیں. ابھی جیسے آپ نے خطے کی بات کی ہے تو ابھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، اور اسرائیل کا جو ہے یہ حملہ جو تھا یہ بڑا بزدلی پہ مبنی، اور اس طرح کوئی بیان تھا. اس کے اوپر ٹائمز آف اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل واچ ٹائمز کی طرف سے ایک ری ٹویٹ کیا گیا تھا جس کا آنسر تھا بیسیکلی کہ 9/11 کے دہشت گردوں کو پاکستان پناہ دیتا رہا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو میرا مطلب ایک ذاتی اوپینین ہے، میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ لائک اسی چیز کو بنیاد بنا کے خدا نہ خواستہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ کوئی ایسا آپریشن لانچ کر دیا بسم اللہ کریں. جوائنٹ آپریشن. آپ آئیں. آپ نے پاکستان کو کوئی مطلب ہے کہ للو پنجو سمجھا ہوا ہے؟ ضیاء الحق کا دور تھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان کوٹ کرتا ہے کہ باب ضیاء کے دور میں جب اسرائیل نے انڈائریکٹلی کوئی ٹکٹلی کرنے کی کوشش کی نا، تو باب ضیاء نے بولا تھا کہ میں کھوتے پہ ایٹم بم رکھ کے نا اسے تل ابیب بھیج دوں گا. تو اب تو ہمارے پاس کیریئرز بھی ہیں. تم لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے. ڈو یو تھنک کہ اب میں ان ملکوں کے نام نہیں لیتا، تم سمجھتے ہو کہ ہم وہ ہیں؟ نو نو، وی آر ناٹ. آپ پنگا لیں، یہ تو قوم انتظار کر رہی ہے، تو قوم خوش ہوتی ہے، واحد قوم ہے. وہ جو دبئی میں جو بیچارہ ہمارا ایک عدد بندہ شہید ہوا وہ بھی وہ انٹینشنلی نہیں اس پہ کوئی جا کے گرا. پورا دبئی اندر بڑا ہوا تھا، شیخ سارے ڈرے ہوئے تھے، یہ جا کے کروائیاں دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، تو ایک عدد کوئی پارٹ اس بیچارے کے اوپر جا کے گر گیا، تو یوں وہ شہید ہوا. ہماری قوم تو خوش ہوتی ہے ان چیزوں پہ. ہاں آپ نے دیکھا نہیں تھا مار کے حق میں؟ یہاں پر آپ کو پوری دبئی کی سڑکیں خالی نظر آتی ہیں آج، لیکن مار کے حق میں ہمارے جو گرائی ہوتے تھے جہاں سے راکٹس لانچ کرنے کے لیے کھڑے ہوتی تھے ہماری فوجیں، وہ کہتا ہے روکو یار ایک سیکنڈ، مینو آڑ دیو، میں اپنی انکھاں نال ویکھاں گا میرا بجٹ کیویں یوٹیلائز ہو رہا ہے. یہ قوم ہے، اس کو آپ اگر دھمکی دے رہے ہیں تو شہباز شریف میرے لیے بہت برا ہوگا، بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان ورسز اسرائیل، شہباز شریف جو ہے وہ میرا وزیر اعظم ہے، پھر چاہے کسی فارم کا ہو. وین اٹ کمز ٹو پاکستان ورسز اسرائیل، پھر خان، زرداری، نواز شریف نہیں، پھر ہم سب پاکستانی ہوتے ہیں، پھر ہم ایک ہوتے ہیں، پھر ہمارے اختلاف نہیں ہوتے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ کو میں آن کرتا ہوں. پاکستان اس وقت بھی مجھے بہت گلے گورنمنٹ سے، جتنا اسٹریٹ فارورڈ سٹانس ہونا چاہیے تھا اگر اتنا نہیں بھی ہے نا، بہت گلے ہیں، لیکن پھر بھی سارے جو یہ نامرد ہیں نا ہمارے برادر ممالک، ان میں سب سے اچھا بیان، سب سے اچھا سٹانس، سب سے اچھا موقف ریاست پاکستان کا ابھی تک. ابھی جس طریقے سے آج آپ لوگ ایران امبیسی گئے تھے تو اس کا بیسیکلی موٹو کیا تھا، میسج کیا تھا، اور آگے سے جو امبیسیڈر آف ایران تھے واٹ واز ہز ریسپونڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بار تو انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ جو بیانیے کی جنگ آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا پہ لڑی، اور امت کی وحدت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے جو رول آپ لوگوں نے پلے کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور پوری پاکستانی قوم کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور انہوں نے کہا پاکستان کی، مطلب میں اپوزیشن میں ہوں، میں گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوں کئی چیزوں میں، لیکن وہ پاکستان کی حکومت کے شکر گزار تھے، وہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے شکر گزار تھے، وہ ایک ایک پاکستانی کے شکر گزار تھے. انہوں نے کہا اس بار پاکستان نے بلا تفریق مسلک، بلا تفریق پولیٹیکل ایفیلیشن، ہر بندے نے ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان واز ویری مچ انڈر پریشر، اس کے باوجود انہوں نے ساتھ دیا. تو اس پہ تو شکر گزار تھے. باقی پھر جو حالات ہے اس پہ تبادلہ خیال ہوا. انہوں نے کہا کہ اس بار
ہم بالکل بھی کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارے اگینسٹ کوئی بھی کارروائی ہوگی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم بدلہ لیں گے. ہم اس سے بڑی کیا قربانی دیں کہ ہم اپنا رہبر کھو بیٹھے ہیں. ہم 150 بچے اپنی بیٹیاں شہید کرا چکے ہیں. اب لمٹ کراس ہو چکی ہے. اب ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے, ایران کی جنگ نہیں ہے, یہ ہم تمام لوگوں کی جنگ ہے. آپ ایران کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے, آپ کے رہبر وہ ہماری نمائندگی کر رہے تھے. وہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی نہیں ہو رہی تھی, وہ تمام امت مسلمہ کی نمائندگی ہو رہی تھی. وی آر فرام سنی اسکول آف تھاٹ اینڈ ہی واز ریپرزینٹنگ اس. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام پاکستان نظریاتی پارٹی کی طرف سے ایران کو گیا اور اس کو انہوں نے بڑے ہائی ریگارڈ میں لیا. اور بلکہ یہ ساری میٹنگ ان کے نیشنل ٹی وی پہ, جس طرح ہمارا پی ٹی وی ہے, ان کے نیشنل ٹی وی پہ ریکارڈ ہوئی, وہاں پر چلی. الحمدللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کل کا جو ایک بڑا ہیوی اٹیک تھا بائی ایران ان رسپانس کے, جب انہوں نے کہا جی ہم اپنی پوری قوت لگائیں گے امریکہ اسرائیل پہ, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی, ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں, حاجی ٹرمپ صاحب کے بڑے امپورٹنٹ سمجھے کہ کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش بھی آئی, ایران اب تک ٹھکراتا ہی جا رہا ہے. تو کیا کوئی لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس چیز کو کوئی ایک موقع بن دیکھیں سکتا عبداللہ بھائی, مذاکرات اس دشمن سے کیے جاتے ہیں جو خاندانی ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں تو دشمن فوج کا جرنیل کا جب گھوڑا زخمی ہو گیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ رکوا دی تھی اور بہترین نسل کا گھوڑا اپنے لشکر میں سے بھیجا تھا اور کہا تھا اس پہ بیٹھو اور میرے مقابلے میں میرے برابر کی سطح پر آ کے لڑو. اور پھر جب دشمن جرنیل بیمار ہو گیا تھا تو تب بھی جنگ رکوائی گئی تھی اور اپنے لشکر سے بہترین طبیب بھیجے گئے تھے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں بولو سامنے آئے, آپ جب بہتر ہو جائیں گے, جب تک اور آپ خود نہیں بتائیں گے کہ میں بہتر ہو گیا ہوں, جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہوں, تب تک سلطان صلاح الدین ایوبی تم سے جنگ نہیں لڑے گا. وہ خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے اور ہر جگہ پر جب جنگوں میں غیرت کہاں پر آتی تھی مسلمان جرنیلوں کو, غیرت آتی تھی نبی پاک کے نام پہ. جب ایک جرنیل نے کہا تھا نا کہ ایک قافلہ لوٹا مسلمانوں کا اور اس نے بید بھی کر کے کہا کہ معاذ اللہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, وہ انہیں بلاؤ تمہاری مدد کو آئے. تو سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچی تو وہ غیظ و غضب سے اٹھ گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں 2 کام نہ کروں. نمبر 1 بیت المقدس کو فتح نہ کروں, نمبر 2 اس بے ادب آدمی سے بدلہ نہ لوں. بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو ایوبی نے پھر خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سارے جرنیلوں کو دشمن فوج کے پانی پلا کے امان میں لیا. اور جب وہ بے ادب آیا تو کہا کہ تم نے کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد, لو دیکھو انہوں نے اپنے غلام کو بھیج دیا اور پھر اس سے بدلہ لیا. تو یہ کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ خاندانی روایات ہوتی ہے, کوئی پرمپرا ہوتی ہے جنگوں میں.